بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ سیستانی منہاج الصالحین کی پہلی جلد مسئلہ نمبر 811 میں نماز جماعت کے متعلق باقی احکام کو ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو میں یہ بیان کر دوں کہ نماز دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک نماز کے افعال ہو گئے، دوسرے نماز کے اقوال ہو گئے۔ نماز کے افعال کون سے ہیں؟ وہ یہ کہ مثلا رکوع ہو گیا، قیام ہو گیا، دو سجدے ہو گئے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے وغیرہ، یہ افعال نماز ہو گئے۔ دوسرا اقوال نماز، مثلا قرات کرنا یعنی الحمد اور سورت کا پڑھنا، ذکر رکوع، تکبیرۃ الاحرام کہنا، سجدے میں ذکر پڑھنا، تسبیحات اربع کا پڑھنا تیسری اور چوتھی رکعت میں، دعائے قنوت کا پڑھنا، تشہد پڑھنا اور سلام پڑھنا وغیرہ، یہ اقوال نماز ہیں۔ اب یہاں پر آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اقوال نماز میں سے امام ماموم کی طرف سے صرف اور صرف پہلی دو رکعتوں میں قرات کو اٹھائے گا، یعنی امام ماموم کی طرف سے الحمد اور سورت کا ضامن ہے، پیش نماز الحمد اور سورت کو پڑھے گا، لیکن مقتدی نے الحمد اور سورت کو نہیں پڑھنا بلکہ صرف خاموش رہ کر سنتا رہے گا۔ لیکن الحمد اور سورت کے علاوہ جتنے بھی اقوال ہیں یہ مقتدی خود پڑھتا رہے گا امام کے ساتھ۔ جب امام کھڑے ہو کر الحمد اور سورت کو پڑھتا رہے گا تو مقتدی پر بھی واجب ہے کہ قیام میں امام کی مطابقت کرے، یعنی جب تک امام کھڑا ہے یہ بھی کھڑا رہے اور خاموشی سے الحمد اور سورت کو سنتا رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب امام قرات کر رہا ہے یعنی الحمد اور سورت کو پڑھ رہا ہے تو امام کی قرات کے دوران ماموم یعنی مقتدی پر اپنے بدن کو ساکن رکھنا واجب نہیں ہے، کیونکہ قرات تو پیش نماز کر رہا ہے، مقتدی تو چپ کر کے کھڑا ہے، کوئی چیز بھی قرات کے دوران نہیں پڑھ رہا۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ قرات کے علاوہ جو ذکر یا اذکار مقتدی پڑھے گا اس میں بدن کا ساکن ہونا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد مسئلہ نمبر 812 میں لکھتے ہیں کہ لیکن پہلے میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ ہمارے پاس نماز دو قسموں پر مشتمل ہے۔ ایک نماز وہ کہ جو اخفاتی ہیں، مثلا ظہر اور عصر کی نماز میں الحمد اور سورت کو پیش نماز آہستہ آواز میں پڑھتا ہے، اس کو اخفاتی نماز کہا جاتا ہے۔ اور دوسری جہریہ نمازیں کہ جن میں الحمد اور سورت کو بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے، مثلا وہ صبح کی نماز ہو گئی، مغرب اور عشاء کی نمازیں ہو گئیں۔ تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اخفاتی نمازوں کی پہلی دو رکعتوں میں امام نے الحمد اور سورت کو آہستہ پڑھنا ہے، تو اس صورت میں احتیاط واجب ہے کہ ماموم الحمد اور سورت کو ترک کرے گا، یعنی الحمد اور سورت کو نہیں پڑھے گا۔ تو پھر یہ مقتدی کیا کرے گا؟ وہ یہ کرے گا کہ بلکہ افضل یہ ہے پہلی دو رکعتوں میں امام کے پیچھے یہ کسی ذکر کو پڑھنے میں مشغول ہو جائے، مثلا یہ بھی پڑھ سکتا ہے سبحان اللہ بھی کہہ سکتا ہے، یا لا الہ الا اللہ بھی پڑھ سکتا ہے، یا پھر محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات پڑھتا رہے، لیکن الحمد اور سورت کو نہیں پڑھے گا۔ اب آئیے جہریہ نمازوں کے بارے میں۔ اگر ماموم امام کی قرات کو یعنی الحمد اور سورت کو سن رہا ہے واضح الفاظ میں، یعنی کلیئر آواز آ رہی ہے، ایک دفعہ یہ ہے کہ آواز کوئی آ رہی ہے لیکن کلیئر آواز نہیں ہے، جسے عربی میں ہمہ یعنی کچھ نہ کچھ آواز آ رہی ہے، لیکن وہ آیا الحمد پڑھ رہا ہے یا کوئی دوسری سورت پڑھ رہا ہے یہ معلوم نہیں ہے، تب بھی آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ مقتدی پر واجب ہے کہ قرات یعنی الحمد اور سورت کو نہ پڑھے، یعنی خاموش کھڑا رہے۔ اب کیا امام کی قرات کو غور سے سننا واجب ہے ماموم پر؟ فرماتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، بلکہ احتیاط اولا یہ ہے کہ امام کی قرات کو غور سے سنے۔ اب آگے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ دوسری صورت میں یعنی اگر امام کی آواز کو مقتدی بالکل نہیں سن رہا، حتیٰ کہ ہمہ بھی نہیں ہے، تو پھر یہاں پر آیت اللہ سیستانی مقتدی کو دو آپشن دے رہے ہیں، دو میں سے کوئی بھی اختیار کر لے درست ہے۔ ایک یہ کہ مقتدی اگر چاہے تو قرات کرے یعنی الحمد اور سورت کو پڑھے، اور اگر چاہے قرات کو ترک کر دے،
لیکن یہاں پر فرماتے ہیں کہ جب امام کی قرات کی آواز بالکل نہیں آ رہی، مقتدی کے لیے قرات کرنا افضل ہے۔ اس کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ جب مقتدی کو شک پڑ رہا ہے کہ وہ جس کی آواز کو سن رہا ہے آیا وہ امام جماعت کی آواز ہے یا کسی اور کی شک ہے، تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جائز ہے کہ قرات کرے مقتدی۔ فرماتے ہیں کہ آواز کے نہ سننے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ آواز کیوں نہیں سن سکتا، چاہے وہ مقتدی بہرا ہو یا وہ دور کھڑا ہوا ہے امام سے، یا اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہو سکتا ہے، مثلا وہاں پر بہت زیادہ شور ہے، تو ان صورتوں میں مقتدی خود بھی قرات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔